السلام علیکم۔ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہ تھا۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ معاشرے میں عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ عورت کا وجود دنیا میں ذلت، شرم اور گناہ کا وجود تھا۔ ایسے ماحول میں جس نے نہ صرف قانونی اور عملی حیثیت سے بلکہ ذہنی حیثیت سے بھی ایک عظیم انقلاب برپا کیا، وہ اسلام ہے۔ عورت بحیثیت ماں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہمیں ماں کے مرتبے کا علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت بحیثیت بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گئیں تو قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو ساتھ والی انگلی سے ملا کر دکھایا۔ جس کے یہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ عورت بحیثیت بہن، اگر ایک عورت بہن ہے اس کی کفالت پر اسلام نے جنت کی ضمانت عطا کی ہے۔ عورت بحیثیت بیوی، حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے دنیا میں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ اگر ایک عورت بیوی ہے تو اس کی کفالت کے صلے میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو معاشی حقوق دیے ہیں، عزت و شرف کے بلند مراتب عطا کیے، مہر اور وراثت کے حقوق عطا کیے۔ عورت کو شوہر کے انتخاب کا پورا حق دیا گیا۔ عورتوں کو دینی و دنیاوی علوم سیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا گیا ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ سارے مقام و مرتبے عطا کیے ہیں۔ یہ حقوق عورت کو اس وقت عطا کیے گئے جب اسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اپنی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوستوں، آپ ہمارے اسلامک مفتاحی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔